اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوموا للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد و تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو تمہاری کھلی نافرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ انسانی سماج اور معاشرے کا بہت ہی اہم معاملہ ہے، لین دین۔ مختلف معاملات میں جو لین دین ہوتا ہے، جو آدمی کے درمیان پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایک مثال بہت عام ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو جھگڑے ہیں وہ 3 بنیادوں پر ہوتے ہیں: زر، زن، زمین۔ زر کے معاملات میں عموماً نزاع، یعنی لین دین کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں نزاع اور جھگڑا جو ہوتا ہے عموماً بے اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہے، شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسباب بنیادی یہ رہتے ہیں نزاع اور اختلاف جو ہوتا ہے۔ پھر اس میں کچھ اور الگ بھی اسباب ہیں کہ ان شفافیت اور بے اعتدالی کی وجہ سے آدمی کو بےایمانی کرنے کا موقع ملتا ہے، مکر جانے کا موقع ملتا ہے، دوسرے راستے مل جاتے ہیں۔ شیطان کبھی ورغلاتا ہے، کبھی طاقت کے زوم میں آدمی یہ سب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، اور بڑا جامع اور مکمل دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باریک سے باریک بات چھوڑی نہیں۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت یہی ہے، سب سے بڑی آیت۔ اور اس آیت میں لین دین کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پیچھے سے مضمون چلا رہا ہے مالی امور کا مسلسل۔ پہلے صدقات کی بحث آئی، اس کے بعد سود کی حرمت کی بحث آئی، اس کے بعد تجارت کے معاملات کی بحث آئی، اب قرض کا معاملہ اور لین دین کا، اور آگے رہن کا معاملہ آنے والا ہے۔ یہ پوری تفصیلات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا اور یہ واضح کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو فساد بگاڑ یہ آتا ہے یہ اس کی وجہ سے کہ انسان خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے اس کی کہ شریعت کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین یعنی سب جگہ، زمین میں، سمندر میں، ہر جگہ اس نے فساد برپا کیا ہے۔ تو شریعت کے احکامات چھوڑنے کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لین دین کے جو احکامات بیان فرمائے ہیں یہاں پر، اس کے نہ کرنے سے بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں، اور اگر یہ احکامات پر عمل کر لیا جائے تو لینے والا دینے والا دونوں کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، دونوں اختلاف اور نزاع سے بھی بچ جائیں گے، اور مالی امور بالکل صاف اور شفاف ہو جائیں گے۔ اور سب سے ان تمام چیزوں سے زیادہ بڑی اور اہم چیز ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے سب سے زیادہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اگر آدمی قرض لیوے تو پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے لکھ لیا کرے۔ کئی ایک وجہ ہے اس کی، لکھ لینے کی کئی ایک وجہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ قرض کے بارے میں احادیث میں وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ آدمی کی جب موت ہوتی ہے تو اس کا قرض اگر وہ مقروض ہے تو وہ قرض معاف نہیں ہوتا ہے، معلق رہتا ہے۔ اور ترکے کے احکامات میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جہاں پر ترکے کی بحث ہے کہ وارثین میں ترکہ کیسے تقسیم ہوگا، تو اس میں خاص طور سے قرض اور وصیت کے بعد ہر آیت میں آپ کو جو 3 آیتوں میں یہ احکامات ملے گا کہ پہلے قرض نکالا جائے گا، پھر جو اس نے وصیت کی ہے اگر 1/3 یا 1/3 کے اندر کی ہے، جیسے ایک آدمی اگر مر رہا ہے تو مرنے سے پہلے اگر وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے پاس 10 کروڑ روپیہ، اس میں سے 5 کروڑ روپیہ مسجد میں، مدرسے میں، فلاں یتیم خانے میں، غربا اور مساکین میں بانٹ دیا جائے گا، تو یہ وصیت اس کی نہیں چلے گی، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی طبیعت بالکل بگڑی اور ایسا محسوس ہوا کہ شاید زندگی آخری مراحل پر ہے، اب رخت سفر باندھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کو صرف ایک بیٹی تھی۔ آپ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول مجھ کو بہت مال دیا اللہ نے، کیا میں پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اپنے اہل و عیال کو بے کس بے سہارا بالکل مجبور نہ چھوڑو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آدھا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا 1/3، پہلے 2/3، پھر آدھا، پھر 1/3۔ اللہ کے نبی نے 1/3 کی اجازت دی، لیکن اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سلف نے اس پر ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ 1/3 کی کرے، 1/3 کی۔ اگر وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے کہ آدھا مال دے دیا جائے گا تو وصیت کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شرعی معاملہ ہے اور اس نے خلاف شرع کیا ہے کسی بھی وجہ سے، عدم معلومات، کسی اور وجہ سے، تو 1/3 پر پھر صرف اس کا اطلاق ہوگا، پورے مال کے 1/3 پر اس کا اطلاق ہوگا۔ دوسری بات، آدمی اگر وصیت کرنا بھی چاہے تو اس کو چاہیے کہ 1/3 سے کم پر کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی، تو اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا، تو اس کو آپس میں لکھ لیا کرے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ، قرض کا معاملہ کرے تو پہلی چیز یہ کہ آدمی اگر مقروض ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ دوسری بھی اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ہیں کہ یہاں یہ معاملہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی، ایک آدمی اگر قرض لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے گا، وضع کیا جائے گا، اور اگر مرتا ہے تو اس کی وارثین اس کی بولے میں۔ اب اگر یہ لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں، قرضوں کا معاملہ کرتے ہیں اور کچھ لکھا پڑھی نہیں ہوتی ہے، تو دینے والا جو شخص ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا مال غیر محفوظ ہو گیا۔ اب وہ کیسے کیا دعویٰ کرے کہ میرا اتنا معاملہ تھا، لینا تھا اس سے، اور لینے والے نے نہ کہیں لکھا ہے نہ اپنے وارثین کو بتایا ہے۔ اس کے وارثین بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ثبوت تو لائیے اس بات کا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، لین دین میں لکھا پڑھی نہ کرنے کی وجہ سے،
مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے، حقیقی واقعہ، کہ ایک صاحب نے لین دین کیا زمین کا. اب اس میں جب انہوں نے پہلے مرتبہ اس کو پیسہ دیا تو مجھے سے بتانے لگے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، میں نے اتنا بڑا سودا کیا ہے اور پہلا ٹپا آج دے دیا. تو میں نے یہی آیت دین اس کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم آپس میں لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو. تو کیا تم نے اس کو تحریر میں لایا، ضبط تحریر میں لکھا؟ کہنے لگے بڑے عجیب قریبی تعلق، بچپن کا دوست ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اپنے بچپن کے دوستوں سے، اپنے چچا زاد بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے تعلقات مضبوط ہو جن سے ان سے لین دین کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے دین پر عمل کر لینا چاہیے ورنہ نقصان ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی دوسرا مرتبہ جب دوں گا تو یہ کر لوں گا. دوسری مرتبہ جب وہ پیسہ دیے تو مجھ کو اسی دن ملاقات ہوئی. کہنے لگے تو میں نے پھر ٹوکا. وہ کہنے لگے نہیں صرف وہ میری اہلیہ تھی. میں نے کہا اس کی ایک کی گواہی نہیں چلے گی، اس کو لکھ لو تم. تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ اب جب پیسہ دینا رہے گا تو مجھ کو بلا لینا، میں ان کو بتاؤں گا کہ قرآن کی آیت پر عمل کر کے آپ بھی نیکی بڑھا لو، آپ بھی نیکی بڑھا لو اور شریعت کے مطابق معاملہ کر لو، اور وہ مومن اور مسلمان ہیں انشاءاللہ مان جائیں گے. لیکن ان کو پیسے کی اچانک ضرورت پیش آئی اور یہ لے جا کر کے عصر کی نماز کے بعد مغرب سے آدھا گھنٹہ قبل جا کر پیسہ دیا انہوں نے. اور پیسہ دینے کے بعد یہ جب واپس آئے تو مغرب کی نماز پڑھ کے وہ شخص جس نے پیسہ لیا تھا اس کو اٹیک آیا اور وفات ہو گئی. اب جب اس کو اٹیک آیا اور وفات ہو گئی تو ان کو بھی خبر لگی. اب جب خبر لگی تو وفات کی خبر کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک اور حادثہ تھا کہ ان کا اتنا بڑا دیا ہوا اماؤنٹ جس کا کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی لکھا پڑھی نہیں تھی. یہ دوبارہ دو حادثہ ان کے ساتھ ہوا. ایک تو بچپن کا دوست رخصت ہوا، دوسرا اتنا بڑا پیسہ اب بالکل گیس پر. خیر بہرحال اس کے بعد جب اس علاقے کے ذمہ داران سربراہ شخصیات محلے کی بیٹھی کہ بھائی اس کا کیا لینا دینا ہے، بالکل اچانک موت ہوئی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو دینا 19 لاکھ نکلا اور لینا 12 لاکھ روپئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر لکھا پڑھی نہیں رہتی ہے تو لینے والے زیادہ نکلتے ہیں، اگر لکھا ہوا نہیں رہتا ہے تو دینے والے بہت کم نکلتے ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد اس کو ایسا طے کیا گیا کہ بھائی پرسنٹ باندھ کر کے پیسہ دے دیا جائے گا. تو اس میں جب انہوں نے اپنا اماؤنٹ بیان کیا تو پہلا سوال لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نے یہ روپیہ دیا تھا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا روپیہ ہونے کے باوجود یہ معاملہ تھا کہ مجھ کو مجرم کی طرح مجھ کو مجرم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے لوگ، اور میں خود کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے مجھ کو خود بہت وہ تھی بے چینی. تو میں نے ایک جملہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ضابطہ دیا ہے، اللہ تو ہمارے مال کو محفوظ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا ضابطہ دیا کہ ہمارا مال محفوظ ہو جائے. اب ہم نے اللہ کے ضابطے کو اگر چھوڑ دیا قرآن کو تو نقصان ہم نے اپنا خود کیا ہے. اللہ تو بچانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ایسے احکامات دے دیے. اللہ کے احکامات ہم کو نزاع، جھگڑا، اختلاف، نقصان ہر چیز سے بچائے گے. یہ چیز آدمی اگر صحیح ڈھنگ سے سمجھ لے ہوئے دین کے تمام احکامات پر عمل کرے، کسی بھی حکم کو آپ چھوڑیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ لگ جائے گی. نقصان لگ جائے گا، بے عزتی لگ جائے گی، نزاع لگ جائے گا، جھگڑا لگ جائے گا، اور یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ کی نافرمانی اور عذاب، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا کہ جب تم آپس میں میعاد مقرر پر قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو. ہمارے یہاں بزرگ کہتے تھے 100 بکا 1 لکھا. اس کی کوئی وزن نہیں ہے بزرگوں کی بات کا، لیکن اللہ نے کہہ دیا لکھ لیا کرو. یہ آخری بات ہے. ہیرے سے بھی لکھی جائے گی تو اس کی قیمت نہیں ادا ہوگی، کتنی قیمتی بات ہے. لکھ لیے، محفوظ ہو گیا مال. اب لکھ لیا کرو. مسلمان فاکتبوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والے کو چاہیے تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے. اب جو لکھنے والا ہے، جو تحریر لکھ رہا ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ تو دونوں کا معاملہ تھا، قرض لینے والا، قرض دینے والا، یہ دونوں لکھ رہے ہیں. اب وہ جو تحریر ہوتی ہے ایک خاص تحریر ہوتی ہے.
جس کو کہتے ہیں سرکاری زبان. جیسے ہمارے ہاں آج کل اس کے لکھنے والے وکلا ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں بھی اس کے کاتبین ہوتے تھے. امام نسائی نے تو باقاعدہ کتاب البیوع جو ہے لین دین کا پوری تفصیلات اس میں نقل کر دی ہے روایتوں کے ذریعے. تو اس کے خاص لکھنے والے ہوتے ہیں, یعنی ایسے انداز میں لکھا جاتا ہے جیسے تحریر لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پر, اب ایک اجنبی شخص کو دے دیا گیا کہ بھائی تم لکھو. تو کچھ لوگوں کو بھائیوں کو دینا تھا اور کچھ کو لینا تھا. تو اب وہ تحریر لکھتے ہوئے جو جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ ان بھائیوں کو اتنا دینا ہے, جملہ کیا, ان بھائیوں کو 7 لاکھ روپیہ دینا ہے. اب وہیں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بولے دو ان لوگوں کو 7 لاکھ روپیہ. یہ ان لوگوں کو 7 لاکھ روپیہ ادا کریں گے, یہ جملہ لکھنا ہے. دینا ہے کس کو دینا ہے, یعنی انہی کو دینا ہے, جو دینے والے تھے انہی کو دینا ہے. اس کا یہ معنی اس کی خاص زبان ہوتی ہے, یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو کاتب جو لکھنے کے لیے بیٹھا ہے, اب دیکھیے دونوں کمالوں کو اللہ تعالیٰ پہلے کیسے حفاظت فرمایا, لکھ لو, تحریر میں آ گیا, محفوظ ہو گیا. اب دینے والے کی بھی آخرت نہیں بگڑے گی, کیونکہ اگر اس کا اچانک وفات ہو گئی تو اس کے وارثین کو تحریر بتائیں گے اور اس کا ترکہ تقسیم ہوگا, مال بٹنے سے پہلے اس کے نکال دیں گے, اس کے وارثین مان بھی لیں گے اور اس کا بھی مال نہیں ڈوبے گا. یہ محفوظ ہوا. آپ جو لکھنے بیٹھا ہے اس سے بھی محفوظ ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے کے لیے حکم دیا, لکھ کوئی بھی سکتا ہے, لیکن وہ کیسے لکھے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے. عدل کا لفظ ہے یہاں پر, عدل کے ساتھ لکھے, یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تحریر میں ایسا جملہ ڈال دے کہ جب لین دین کے لیے بیٹھک ہو تو اس کا دونوں معنی نکل جائے. اور دینے والا جو ہے اس کا دوست تھا اس لیے اس کے تعلق کا تھا, اس لیے اس نے کچھ اس کے ساتھ کرم فرمائیاں کر دی, اس لیے اب اس کا فائدہ ہو گیا ہے, ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تم جو لکھنے والے ہو یہ کام کرو, عدل کے ساتھ لکھا کرو. اب جب ایک آدمی, یہاں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے, جب ایک آدمی لکھنے کے لیے بیٹھے گا تو وہ یہ جانے گا کہ یہ حکم اللہ کا ہے. اب یہاں پر بندے الگ الگ ہو گئے, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. دیکھیے کسی چیز کو انسان کو دل سے اگر بنوانا ہے, دل سے, تو اس کو مذہب کے راستے سے آنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں مذہب کے راستے سے. آپ قانون کے ڈنڈے سے اگر کوئی چیز کسی سے بنوانا چاہیں نا, کیونکہ ڈنڈا جیسے ہی دور ہوگا آدمی اپنی مرضی چلائے گا. ہندوستان میں کس چیز کا قانون نہیں ہے لیکن سب ہوتا ہے. رشوت پکڑنے کے لیے ایک محکمہ ہے, رشوت ستانی کو روکنے کے لیے اینٹی کرپشن, لیکن کوئی ڈپارٹمنٹ بچا ہے, ہم کو معلوم ہے لیکن اس محکمے کو نہیں معلوم. ہم کو تو معلوم, ہمارا تو کہیں کام ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر. یہ تو ایجنٹ کو یا کہیں تو بچا ہے, کچھ قانون ہے سب, لیکن اس پر عمل درآمد کب ہوتا ہے, آدمی عمل کب کرتا ہے. دیکھیے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, آدمی اگر مذہب کے راستے سے آیا نا تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مذہب کے راستے سے قانون دیا ہے. اس میں ایک اور چیز ہے, عقلاً بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھو کسی چیز کو مذہب کے راستے سے اگر لایا جائے تو آدمی کیسے مانتا ہے, آپ غور کیجیے کس طرح مانتا ہے. کسی آدمی کو اگر کوئی چیز منوانا ہے, آپ نے اگر اس راستے سے اس کو اختیار کیا تو عقل میں آئے نہ آئے مان لیتا ہے. مذہب کے راستے سے اگر آپ نے اس کو بتایا کہ یہ دیکھو مذہب میں, تو عقل میں نہیں بھی آئے تو مان لیتا ہے. یہاں تو عقلوں کے مطابق ہے. مثلاً کسی عام آدمی کو آپ نے انڈر ویئر پر گلی میں چلتے ہوئے دیکھا ہے, بلکہ گھر کے اندر آدمی بچوں کے سامنے, بیوی کے سامنے, یا کوئی اور آتا جاتا رہتا ہے, چلتا نہیں ہے, یا یہ لباس پہننے والا نہیں ہے, اس لیے اس لباس کو پہن کر کوئی چلتا نہیں ہے. اور یہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی انڈر ویئر میں نکل گیا دوستوں کے ساتھ ہوٹل پر جا کر بیٹھ گیا, چلو محلے کی ہوٹل ہے چائے پی لے. ایسا دیکھا آپ نے کبھی؟ اگر ہوگا تو کیا ہوگا, اس کو نارمل تو کوئی نہیں مانے گا, کوئی نہیں مانے گا نارمل. وہ چاہے لکھ کر دے دے میں نارمل ہوں, لیکن اس کی حرکت کی وجہ سے.
اور خواتین کا اگر ادھر سے گزرو تو بڑا برا مانیں گے لوگ. لیکن دیکھیے یہی مذہب کے راستے سے جب آتی ہے چیز تو ناگا سادھو برہنہ روڈ پہ چلتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے لگتا ہے آدمی. مذہب کے راستے سے آئی, اب برا نہیں, اب عقیدت کے ساتھ جھکنے لگے. کم دماغ آدمی سے کوئی مشورہ بھی نہیں لیتا ہے, کوئی مشورہ نہیں لیتا ہے, اس کے سامنے اپنی چیزیں بیان نہیں کرتا ہے. لیکن جب یہی مذہب کے راستے سے آتی ہے تو مجذوب, پاگل کو مجذوب کہہ کر کے اس کو اپنا پرگیات رس سمجھتے. تو مذہب کے راستے سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو آدمی اس کو دل سے مانتا ہے. اب اگر مذہب کے راستے سے آئے اور بالکل نیچرل, فطری اور صحیح ہو تو آدمی مانے گا. ان نیچرل جب مان لے رہا ہے تو نیچرل تو ماننا ہی ماننا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی راستے سے احکامات دیے ہیں, کیونکہ یہی راستے سے آدمی سر کو جھکاتا ہے, سرنڈر ہو جاتا ہے اسی راستے پر. دوسرا کچھ نہیں ہے, سب جگہ آنا. آپ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو دیکھیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی حکومت تھی, آپ کے نام سے حکمرانوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے. شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا تھا جس گلی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزرتے. لیکن یہ دیکھیے مذہب کی قوت کہ ایک معاملہ ہوا, تلوار لے کر کے کھڑے ہیں, ایک آیت اللہ کے نبی کی وفات پر ابو بکر صدیق کی زبان اقدس سے سنی, فوراً مان لی. ایسے کتنے واقعات ہیں, ایک حدیث پیش کی گئی فوراً تسلیم کر لی. بڑی سے بڑی اگر مذہب کے راستے سے آتا ہے اور آدمی کا عقیدہ منہج صحیح ہوتا ہے, ختم ہو جاتی ہے ساری بحثیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی راستے سے منوایا. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو لکھنے والا ہے وہ تجھ کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے, کیونکہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا. یہاں تو جو کر لے گا کر لے گا, ان کا جو نقصان ہوگا وہ ہوگا, لیکن قبر میں جواب اکیلے تجھ کو دینا ہے. آخرت میں تنہا تجھ کو, ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا کے اندر آدمی جب گناہ کرتا ہے, کسی کی بے جا طرفداری کرتا ہے, کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے, تو یہ فراموش کر دیتا ہے کہ قبر میں جب وہ جائے گا تو اکیلا, حشر میں جب وہ کھڑا ہوگا تو اکیلا جواب دینا ہے. تو کسی کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو کیوں تباہ برباد کریں, کیوں خراب کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عدل کے ساتھ کاتب ملا دے, ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا. کاتب کو چاہیے لکھنے سے انکار نہ کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے, اس دور میں تو ایسا تھا کہ بہت کم لوگ لکھے پڑھے ملتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو 12-15 بعد لوگوں نے تو ساتھ ہی لکھا ہے. اتنے ہی لوگ پڑھنا لکھنا ہے, بھلے بڑی کم تعداد تھی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, بڑی کم تعداد تھی. مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کے نبی مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تو آپ نے بدر کے قیدیوں کا جو پڑھے لکھے تھے ان کا معاہدہ یہ طے کیا کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. تو اس وقت تو بڑا معاملہ تھا, اور ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اس عمر کے لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں, 70-80 سال کے جو عمر کے ہیں, کہ تعلیم کی کمی کا یہ معاملہ تھا کہ لیٹر آتا تھا تو باقاعدہ اس کو پڑھوانے کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس آدمی جاتا تھا کہ بھائی یہ پڑھ دو. اب تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہر گھر میں اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کو لکھنا آتا ہے اس کو چاہیے کہ ٹالے نہیں. اب ٹالنے کی مختلف وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ کہ وہ کسی دباؤ کی وجہ سے ٹال رہا ہو, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ غیر اہم سمجھ رہا ہو. ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چیز دی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے, جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا بس اسے لکھ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت سے, وہ جو نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی, اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچانا چاہیے. بلکہ قرآن و حدیث پڑھیے تو اگر آدمی کے پاس فاضل وقت ہے اور صلاحیت ہے اور کوئی ضرورت مند ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, بکریوں کو پانی پلانا تھا, ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو ضرورت ہے, ان کے پاس طاقت تھی, انہوں نے ان کا تعاون کر دیا. دوسرے کے کام آنا. اور حدیث میں دیکھیں اگر
اللہ کے نبی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, ایک ٹہنی کانٹے دار جھاڑوں کی درخت کی راستے پر آ گئی, گزرنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی. اس نے کیا کیا, اس ٹہنی کو کاٹ کر کے راستہ خالی کر دیا. اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر بخش دیا. لوگوں کے کام آنا, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اب وہ پریشان ہے, کوئی لکھنے والا نہیں ہے, کوئی تحریر لکھنے والا نہیں ہے. لینے والے کو بہت جلدی ہے کیونکہ ضرورت مند ہے, دینے والے کو کبھی کبھی یہ جلدی ہے کہ دے کر کے اس کو فوراً رخصت ہونا ہے. اور آپ لکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود نہیں لکھ رہے ہیں. تو یہ دونوں اس کو یاد رکھیں گے. دیکھیے نزاع اس میں پیدا ہوگا کہ میرے وقت پر کام نہیں آیا, اس کی نیند جا رہی تھی, اس کا کھانا جا رہا تھا, اس کا آرام, اس کا دوستوں کا مجلس کے بیٹھنا, الگ الگ اسباب, اور ہمارا معاملہ رکا ہوا تھا. اب جس کو پیسے کی ضرورت ہے اس کو 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا. کالج میں 2 گھنٹے کے اندر اگر تیرے بچے کی فیس نہیں جمع کرایا تو ایڈمیشن خارج, ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیں گے, اس کے پاس وقت تو نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ نے سکھایا اسے بھی لکھ دینا چاہیے. اور اب اس کے بعد اسے بھی لکھ دینا چاہیے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَلِي الْحَقُّ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. لکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو قرض لے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے لکھانے کی. جس کے ذمے حق ہے آپ کو دینا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ آپ لکھائیں. ہمارے یہاں الٹا سوچتے ہیں لوگ, اپنے کو تو لے رہا ہے, اس کو نہیں سمجھ رہا تھا, دے رہا تھا. تو آپ ذرا تو سوچئے, اس نے اگر قرض دیا تو آپ کے اوپر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر صاحب مال ہیں تو دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. آپ کے وقت پر کام آیا, اب اس پر اضافی بوجھ نہیں ڈالنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے آپ کو وقت پر دیا اور آپ کا تعاون کیا تو آپ 2 گواہ کو لکھنے والے کا فوراً انتظام کریں اور اس کے مال کو محفوظ کریں اور شریعت پر عمل کریں. اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے, اگر آپ نہیں کرتے ہو تو نافرمانی آپ کرواتے ہو. یہ اس کو بولنا جو دے رہا ہے کہ تو کہاں تھا, یہ اس کو سوال کیا جائے گا جو لے رہا ہے کہ تیرا دماغ کہاں تھا, تو نے کیوں نہیں دین کے اوپر عمل کیا, کہ کاتب کو پکڑ کر یا وکیل کے پاس جا کر کے, اسٹامپ وائنڈر کے پاس جا کر کے اس تحریر کو لکھوا کیوں نہیں لیا. یہ اس کا ذمہ ہے, اس کو لکھوا لینا چاہیے. اور وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. اب لکھوانے بھی جا رہا ہے, لیکن یہاں پر یہ جملہ کیوں کہہ دیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ہوتا کیا ہے, اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. لکھنے میں ایک نقطہ بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں میں نے اوپر جو بحث کی تحریر میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اب جیسے کوئی شخص 20 لاکھ روپیہ لکھ رہا ہے, اب اس میں ایک نقطے میں وہ چوک گیا. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے گنتے رہتے ہیں, 1 2 سینکڑا, 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو اس کو الفاظ میں لکھتے ہیں, یعنی الفاظ میں بھی لکھتے ہیں, اس کو آنکڑوں میں لکھتے ہیں, اعداد میں اور الفاظ دونوں میں, تاکہ اگر اوپر کچھ ہو تو الفاظ اس کی درستگی کر دے. اور ایسی کوئی چیز نہ رہے جیسے سامنے والا لکھا رہا ہے, اب لکھانے میں کوئی چیز اس کے ذہن میں, جو دے رہا ہے اس کے ذہن میں نہیں رہ گئی. بطور قرض لیا ہے آپ نے, اب اس میں ایک خاص چیز اس نے چھوڑ دی, تو آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اگر اس کو چوکی ہو گئی ہے تو اس کو بھی لکھ لو. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے معاملات ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو عاریۃً مکان دے دیتا ہے, ایسے ہی دے دیتا ہے, یا کرائے سے دیتے ہیں. اب اس میں جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہے کہ آدمی باریک چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ بہت بڑی ہوتی ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے لین دین میں یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی آپ بل پیڈ کر کے دیں گے, اب یہ لکھنا بھول گئے, پتہ چلا کہ سال بھر میں اس نے کرایہ وصول کیا 62,000, اور جب خط وہ ہوا ایگریمنٹ اور یہ خالی کر کے گئے تو دوسرے مہینے میں بل آئی 72,000 روپیہ. اب اس کے بعد جب یہ لے کر کے پہنچے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا تو کچھ لکھا ہی نہیں تھا بل کا اس میں. تو سامنے والا اگر چوک رہا ہے تو یہ لینے والے کو چاہیے کہ وضاحت کرتے ہوئے اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. ہاں, جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان یا کمزور ہو
یا لکھوانے کی طاقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صفیًا او ضعیفًا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل. یا لکھوانے کی طاقت نہ ہو، نہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں نادان ہے، اس کو اتنا سمجھتا نہیں ہے. اب اس کا ہی معاملہ ہے کہ اس کا گھر، اس کا کارخانہ، اس کے مالی امور ترکے وغیرہ تقسیم ہوا ہے، اب اس کے ذمے اتنا پیسہ ہے جو اس کو ادا کر رہا ہے. یہ اب اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ لکھوا سکے، معاملے کی باریکیوں کو واضح کر سکے. نہیں ہے، علم نہیں ہے، سماج میں لوگوں سے بہت زیادہ رابطہ نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دیوے، یعنی اس کا جو ذمہ دار ہے وہ عدل کے ساتھ لکھوائے. ولی جیسے اس کا چچا ہے، اس کے بڑے بھائی ہیں، یا جو بھی اس کے نگراں اور ذمہ دار ہے. اگر خاندان میں کوئی ایسا شخص ہو بچا نہیں ہے تو اس کا ولی ہوگا حاکم، جو اس کی ولایت کرے گا. جیسے شریعت میں ہے کہ لڑکی کا نکاح جو ہے ولی کے بغیر نہیں ہے، یعنی ولی اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہے. بالکل صاف حدیث کے الفاظ ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بچی ہے جس کا کوئی نہیں ہے تو اس کا ولی حاکم یعنی شہر قاضی، وہ خود اس کا ولی بن کر کے نکاح پڑھائے گا. یہ تو ایسے موقع پر کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے ولی کو ارے کون اس میں پڑھے گا، میں ذمہ دار نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے آپ کو. آپ یہ بول کر کے چھٹکارا نہیں پا سکتے. دیکھیے ذرا سا نیچے سے پوری بحث ایک مرتبہ پھر واپس لے لیجئے. کیسے اللہ نے سب بحث سب کو محفوظ کیا، ہر جگہ جھگڑا ختم. اب ایک ایک جگہ کی اگر تفصیل بتاؤ کیا کیا جھگڑے اور نزاع ہوتے ہیں. لکھا ہی نہیں جائے گا. ایک آدمی لینے کے بعد بول دے ہوئے میں نہیں لکھا ہوں، آپ کیا کر لیں گے؟ جھگڑا. ایک آدمی دیا ہے 50,000 اور لینے کے ٹائم بولتا ہے نہیں 70,000 لیا تھا تو، کیا کر لیں گے آپ؟ جھگڑا، نزاع ہو سکتا ہے. ایک آدمی دے رہا ہے، ٹپے ٹپے دے رہا ہے، 50,000 روپیہ دیا، 5,000 مہینہ دے رہا ہے، ایک مہینہ اس نے 10 دے دیا. اب اس کو یاد ہی نہیں پڑ رہا ہے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یا ایسا معاملہ ہے کہ تاریخوں کے ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے اس کو یاد نہیں رہ گیا، یا اس کا شیطان نے اس کو ورگلا دیا، اب یہ مکر گیا. جھگڑے سارے ختم. لکھا رہے گا، کوئی بحث نہیں رہے گی. نہ دینے والے کے ساتھ ظلم ہوگا، نہ لینے والے کے حق مارا جائے گا، نہ نزاع اور جھگڑا ہوگا. معاشرے میں آپ لین دین کے جھگڑوں میں تحریر کا نہ ہونا پائیں گے. ہمارے یہاں بہت عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرتا ہے، یعنی اس کی پراپرٹی اگر دیکھو تو اس کے گھر، کارخانے، یعنی بالکل عام سا آدمی دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے گھر کی قیمت 50 لاکھ قلب شہر میں، 70 لاکھ روپیہ اس کے کارخانے کی قیمت اگر جوڑی جائے 1,20,00,000 کا ہو گیا مالک. لیکن 10 روپیے کے ڈائری میں اس کے پورے حساب کتاب نہیں لکھے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی اچانک آنکھ بند ہو تو اس کی اولاد وہ ڈائری کھولے اور بالکل کھلی کتاب کی طرح پورا معاملہ اس کے سامنے ہو. بتانا بھی آدمی ضروری نہیں سکتا. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. شریعت نے اس کو بڑی باریک بینی کے ساتھ کہا ہے. اپنے معاملات کو شفاف رکھیے، لکھ لیا کیجئے، اپنی اولادوں کو بیان کیا کیجئے تاکہ آپ کے بعد معاملات کو صاف کرنے میں ان کے لیے بھی آسانی ہو اور وہ لوگوں سے نزاع اور اختلاف کا سبب نہ بنے. تساہلی ہماری ہے. پتہ چلا کہ ہم نے اپنی اولاد کو بتا دیا کہ فلاں سے اتنا لاکھ روپیہ لینا ہے، لیکن کوئی لکھا پڑھی نہیں ہے. اب یہ ہوا اور 3 دن کے بعد حضرت والا نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے زندگی پوری کر دی تھی، اولاد کھڑی ہو گئی. 3 دن پہلے ابا بولے تھے اور اس کے بعد سے دواخانے میں تھے. اب وہ حضرت کہہ رہے نہیں تو کوئی لکھا ہوا نہیں. اب آپ کی نہ لکھنے کی وجہ سے، نہ ثبوت رہنے کی وجہ سے آپ کی نسل جھگڑے اور اختلاف کا شکار ہو رہی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ طاقتور آدمی ہو، ان لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دے. کہ سارے فساد سے بچنا ہے، شریعت پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا زمین اور آسمان میں فساد برپا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے تم خود اپنا نقصان کرتے ہو. یہ جو چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے، گڑبڑ نہ کرے، خود اپنی آخرت نہ خراب کرے دوسروں کے فائدے کے لیے، اور زمین میں فساد نہ کرے، دونوں میں جھگڑا لگائے، 2 بھائیوں کو ملانا ہے یہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انکار نہ کرے اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے. وہ اس کا کام ہے. پیسہ لینے کے ٹائم آپ آ رہے ہیں
تو دینے کے لیے بھی آپ آئیں گے, اس کے پیسے کو محفوظ آپ کریں گے, کیونکہ آپ لے رہے ہیں. بینک میں جب آدمی ڈالتا ہے تو بینک محفوظ رکھتی ہے, کسی کے پاس رکھتا ہے تو امانت وہ محفوظ رکھتا ہے. تو جس کے پاس ہے وہ ذمہ دار ہوا ہے, تو پیسہ آپ کے پاس گیا, آپ ذمہ دار ہیں, آپ لکھوائیے. اب اس کے بعد اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو عدل کے ساتھ لکھوا دیں. اب یہاں سے یہ تو لکھنے کا عمل ہو گیا. اب تحریر لکھی جائے گی کیسے, یہ بتا دیا گیا. اس کی تفصیلات احادیث میں, لفظ جملے اس کے ماہرین لکھیں گے. نہیں لکھنے کی صلاحیت ہے تو اس کے ولی لکھوائیں. کس کی طرف سے ایگریمنٹ بنے گا, اسٹامپ کون لے کر آئے گا, یہ بھی بتا دیا گیا. لکھنے کا چارج کون دے گا, یہ بتا دیا گیا. سب ہو گیا. اب صرف لکھ لیا جائے گا بس. ایسا معاملہ رہے گا تو ایک طاقتور آدمی کسی کو بھی پکڑے گا, چل لکھ, ہو گیا اس کی ذمہ اتنا نہ. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ آگے, اب مزید اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. بڑی زبردست, تو ویسے میں صرف ترجمہ کر دوں گا, آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل بتاؤں گا. اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو, اور 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ رکھ لو, جنہیں تم گواہوں میں پسند کرو. گواہ کا معیار بھی بتایا, کتنے گواہ رہیں گے یہ بھی بتایا. یہ بڑی ضروری چیز ہے گواہ. اب یہاں پر کئی بحثیں ہیں, گواہ کس کو رکھا جائے, گواہ رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس میں گڑبڑ نہیں ہو پاتی ہے گواہ جب رہتے ہیں تو. بلکہ آپ عجیب معاملات اسلامی عدالت میں, ایسے مقدمات تاریخ میں موجود ہیں کہ کسی معاملے میں آدمی جھوٹے گواہ کھڑا کیا اور قاضی نے جب جرح کی تو گواہوں کا جھوٹ سامنے آ گیا, گواہ کے ذریعے آدمی پکڑا گیا. گواہ کے ذریعے آدمی کا مال بھی نکلتا ہے, گواہ کے ذریعے آدمی محفوظ بھی رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 گواہ ڈالے ہیں, تو دیکھیے اللہ تعالیٰ لطیف, حکیم اور خبیر ہے, اس کا ہر معاملہ حکمت سے پورا ہے. دیکھیے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ نے کیا کہا, حکم من علی و حکم من علیہ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ. ادھر سے ایک حکم, ادھر سے ایک حکم, جس کو ہمارے یہاں پنچ بولتے ہیں. اب یہاں پر ذرا سا سمجھیے, گاڑی دونوں طرف سے آ رہی ہے تو 2 ہاتھ میں اسٹیئرنگ تاکہ گاڑی پاس ہو جائے. ہمارے یہاں تو 4-5 ہاتھ میں دے دیتے ہیں, سب آ کے ٹکرا جاتے ہیں. خیر, اب یہ 2 گواہ اللہ نے کیوں کہا, بڑی حکمت ہے اس کی. صاحب معاملہ جو آدمی ہوتا ہے, فریق, میاں اور بیوی کے معاملے میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی اس کی بڑے سنگین الزامات لگاتی ہے, شوہر بھی سنگین. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ذاتیات پر جاتے ہیں تو وہ مردانگی پر, یہ اس کی غیرت و حیا پر الزام ڈال دیتے ہیں. جب بیچ میں پنچ آ جاتے ہیں تو پنچ کا بیان سماج اور معاشرے میں معتبر ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے وکیل صفائی ہوتے ہیں معاشرے میں. کسی معاملے میں اگر آپ گواہ رکھ لو تو اگر 2 لوگوں کے درمیان ہے معاملہ تو جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بیان کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں, کیونکہ آدمی تو اپنے حساب سے بولتا ہے. تو سماج اور معاشرے میں یہ وکیل صفائی ہوتے ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو گواہوں کے بارے میں کہا ہے, تو گواہ کیسے ہونا چاہیے میں آئندہ ہفتہ تفصیل سے بتاؤں گا. 2 بحثیں اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. دوسری چیز, اگر مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں, گواہی ایسی ہونا چاہیے. اب اس کی وضاحت بھی آگے کر دی گئی ہے, لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ مسلمان اسلامی نام رکھنے والوں نے بھی اس پر اعتراض کیا کہ تو عورت کو یہاں کم درجہ کیا گیا, اور کچھ غیر مسلموں نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے. میں اس کا انشاءاللہ العزیز تفصیلی جواب دوں گا آئندہ ہفتہ تفصیلی. یہ اصل میں عقل و علم کی کمی کی وجہ سے آدمی بولتا ہے کہ یہ دونوں میں 2 نمبر کیا گیا ہے, عورتوں کا درجہ کم بتایا گیا ہے. یہ نہیں, یہ اصل میں ہے نہیں. یہاں پر جو بتایا گیا اس کی بھی تفصیل بیان کروں گا. مرد اور عورت میں فرق ہے, کئی حیثیت سے, اس پر اگر بحث کریں. کبھی دنیا میں آپ نے خواتین کے حقوق پر لڑنے والی جو چیمپئن ہیں وہ یہ تو کہتی ہیں کہ ہم کو برابری کا حق ملنا چاہیے, لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارا یعنی مردوں کی ہاکی ٹیم الگ, عورتوں کی ہاکی ٹیم الگ, کرکٹ ٹیم الگ,
مردوں کی عورتوں کی الگ. کبھی یہاں پہ نہیں کہا ہماری بھی ان کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے, آدھی ہماری آدھی ان کی. باکسنگ میں ہمارا مقابلہ ان سے, ہیوی ویٹ چمپئن وہی جو سب کو مارے. اب یہاں خواتین چلیں گے, یہاں پر آپ مساوات کی بات نہیں کرتے ہیں. مرد حمالی کرتا ہے, طاقت کے کام کرتا ہے, ہم بھی حمالی کریں گے. بہت ساری چیزیں وہاں پر برابری کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو درجے کے اعتبار سے جو ہے, ضرورت و تقاضے کے اعتبار سے حفظ مراتب ہے. اس کی تفصیل بتاؤں گا. اللہ نے جس کے اندر جتنی خصوصیت دی ہے ویسا آپ دنیا کے اندر کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایک پروفیسر کو جتنی تنخواہ ہے اسی اسکول میں ہر گھنٹی پر ٹولا بجانے والا پیون کھڑا ہو کر کے بولے اتنی ہی سیلری میرے کو چاہیے جتنی ہیڈ ماسٹر کو. وہ کرسی پر بیٹھا رہتا ہے, میں تو بار بار اٹھ کے جا کے ٹولا بجاتا ہوں. مساوات چاہیے. تو کہیں گے بھائی یہ مساوات کہاں سے لے کر آئے؟ ارے مساوات اس سے پہلے میں آتا ہوں, ہیڈ ماسٹر سے گھنٹی بجاتا ہوں, میں تو بچے آتے ہیں اور میرے سے پہلے وہ نکل بھی جاتے ہیں حضرت والا اور بیٹھے رہتے ہیں, ایک بھی پیریڈ نہیں لیتے ہیں. مجھ کو مسلسل کام ہے. یہاں پر کوئی نہیں بات کرتا ہے. اب یہاں پر صلاحیت, ضرورت, یہ سب چیزیں اللہ نے یہاں پر بھی جو رکھا ہے مساوات مرد و زن. میں آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. ایک مرد دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو تاکہ ایک کی بھول چوک دوسرے کو یاد دلا دے. بس ایک جملہ. کیوں ایک کی جگہ دو ہیں؟ اللہ نے اس کی وجہ یہاں پر بیان کر دی. اور گواہوں کو چاہیے جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں, کیونکہ کوئی معاملہ ہوگا جب گواہی کی تمہاری ضرورت پڑے گی تو میرے کو کام ہے, میں تو نہیں آ پاؤں گا, یہ سب نہیں آنا چاہیے. آپ گواہی دیتے وقت تو یہ سب سوچ کر کے گواہی دو, بالکل صاف بات ہے. اور کسی کے حق کے لیے نہ جانا, اس کی حق تلفی میں حق مارنے والے کا تعاون کرنا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو. اللہ کے نبی نے کہا ظالم اور مظلوم دونوں کا ساتھ دو. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ظالم کا ساتھ, ارے مظلوم کا ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے, بیچارہ مظلوم ہے. ظالم کا کہا اس کے ظلم سے روکو, یہ اس کا ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام امور, تمام معاملات کو اللہ تیرے نازل کردہ احکامات کے مطابق کرنے کی توفیق دے. اس کے فساد سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. ہر خیر جو اللہ تو نے اپنے احکامات کے ذریعے ہمیں عطا کی ہے رب العالمین وہ ہمیں عطا فرما. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.